ان کی آمد میں ایک ربائی قبلہ میں نے ڈسٹرکٹ ناروال میں ایوارڈ حاصل کیا نعت خوان، تو میں اسی رنگ میں آپ کو ایک ربائی سنانا چاہتا ہوں ان کی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوار ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے، اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. حضور قبلہ علامہ ذوالفقار حیدر نقوی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آغاز گفتگو ہے کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مالک نے صحت کاملہ درازی زندگی عطا فرمائے، رب العزت اپنے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے کہ آئندہ سال بھی اس مجلس کا انعقاد اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہو سکے. جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے گناہ اسیر ہیں مولا انہیں رہا فرمائے. جنت البقیع کی تعمیر جلد ہو جائے. اللہ ہم سب کو حج و زیارات کا شرف عطا فرمائے. پوری کائنات کے جس جس گوشے میں امام حسین علیہ السلام کے غم گسار آباد ہیں، اللہ سب کی عزت و آبرو، ناموس، جان و مال کی حفاظت فرمائے. سلطان کائنات ولی العصر کا ظہور ہو جائے. اللہ ہم سب کو ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرمائے. مل کر ایک باواز بلند صلوات پڑھ دیجئے کہ تمام دعائیں مستجاب. حاضرین محترم، جمعہ کا دن ہے اور خواہش یہ ہے کہ جمعے کے دن کے حوالے سے اس امام کا ذکر کروں آپ کے سامنے جس جمعرات اور جمعہ جس امام کے نام سے یہ دن منسوب ہے. جمعرات کی شب، جمعرات کا دن. بسم اللہ. سید ابھی آرام کرتے، ابھی تو میں نے خطبہ ہی پڑھا. صلوات پڑھ دیجئے محمد. موسم کے تغیرات بھی ایسے. ہر شب جمعہ یہ جو ساعتیں جاری ہو رہی ہیں، اس میں ڈائریاں ہماری جاتی ہیں وارث کائنات کے حضور جو بادشاہ ہے.
جو حقیقی بادشاہ ہے میرا اور آپ کا، جو زندہ سلامت الحمدللہ ماشاءاللہ موجود ہے۔ باقی جتنے بادشاہ ہیں تو ووٹوں سے بنے ہوئے ہیں، یہ ووٹوں سے بنے ہوئے بادشاہ ہیں، یہ 2 نمبر بادشاہ ہیں، یہ جعلی بادشاہ ہیں۔ انہیں بادشاہ سمجھ لیا گیا ہے، یہ وہ بادشاہ ہیں جن کا اگر بس چلے تو آپ کے آگے جو روٹی کا لقمہ ہے وہ بھی اٹھا کر لے جائیں۔ میں اس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں، دعائے عدیلہ کے لفظ ہیں، وہ امام زمانہ جس کی نالین کا صدقہ کائنات رزق کھا رہی، اس کی جوتیوں کا صدقہ کھا رہی۔ پریشانی، عذاب، مصیبت، سب سے بڑا یہ ہے عذاب، سب سے بڑی اذیت، سب سے بڑی پریشانی کہ جب رعایا بادشاہ سے ناواقف ہو جائے، جب رعایا کو بادشاہ کی معرفت ہی نہ ہو۔ ہر دن ہونی چاہیے مگر یہ دن جو ہیں یہ مخصوص ہیں۔ جمعے کا دن مخصوص ہے سرکار امام زمانہ کے ساتھ، شب جمعہ مخصوص ہے بادشاہ کے ساتھ، باقاعدہ ایک زیارت ہے جمعے کے دن کی زیارت۔ اس زیارت میں آپ امام زمانہ کی زیارت پڑھتے ہوئے یہ کہتے ہیں، مولا آپ ہمیں رزق دیجئے، آپ ہماری امداد کیجئے۔ سنیے گا ذرا، مفاتیح الجنان میں آج کے دن کی زیارت ہے۔ آپ ہمیں رزق بھی عطا کیجئے، آپ ہماری امداد بھی کیجئے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو مامور کیا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ متوجہ ہیں میرے محترم صاحب؟ ولی العصر، امام زمانہ، بادشاہ وقت۔ یہ ٹھیک ہو جائیں گی ہوائیں، بس ٹھیک ہو جائیں گی، پڑھنے والے بس میں ہوں اور میرے بعد سید منظور حسین شاہ صاحب واجب الاحترام تشریف لے آئیں، پھر میرا خیال زیارت بھی برآمد ہونی ہے، وہ سید بات۔ میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا گو کہ میں مہمان ہوں، اچھا لیکن میں جو ہے وہ کوئی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ قبلہ موسم کے تغیرات، ان چیزوں کو دیکھنا ہے تاکہ عزاداری میں، ماتمداری میں کوئی نقص نہ ہو، خوبصورتی سے پروگرام اپنے اختتامی مرحلے تک پہنچ جائے۔ اتنا نہیں کہ اب جو کچھ مجھے آج یاد ہے وہ سب کچھ میں نے آج ہی پڑھ کر جانا ہے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بس ایک جھلک ہے، میں اور آپ ذرا ذرا سے ایک ایسی منزل آ جائے جہاں وہ بادشاہ ایسا کرم کر دے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور دل میں ایسا محسوس ہو جیسے ایک نور کی کرن اتر گئی ہے۔ استغفر اللہ، ایسی تھوڑی بات ہے کہ میں کوئی معرفت آپ کو سکھانے آیا ہوں یا میری تقریر سے کوئی معرفت حاصل ہو، نہیں نہیں، آپ سب معرفت رکھتے ہیں۔ ہاں ان جملوں سے اتنا ضرور ہے کہ معرفت کے موتیوں میں ایک آدھ شاید اضافہ ہو جائے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ ہر لمحے بچنا چاہیے گناہ سے، ہر لمحے محفوظ رہنا چاہیے، کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں گناہ کی اجازت ہے، لیکن کم سے کم یہ ساعتیں جو آ گئی ہیں بالکل محتاط ہو جائی۔ اب جزیرہ خضرہ کے موکل آ گئے ہیں، غلام آ گئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں امام زمانہ کے نوکر کہاں کہاں ہیں۔ وہ بادشاہ کسی بات سے پوشیدہ، کوئی بات اس سے اوجھل نہیں، پوشیدہ نہیں، حاکم ہے۔ حضور علی غیب میری اور آپ کی آنکھوں پر ہے، اس کی آنکھوں پر تو نہیں، وہ تو بادشاہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر معرفت نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا امام زمانہ کی معرفت کے بغیر اگر موت آ جائے تو موت بھی حرام ہے، جو زندگی گزر جائے وہ زندگی بھی حرام ہے۔ بس اتنا ہی ذکر ہے کہ آج لکھی جائے یہ بات کہ وہاں پر آپ کے نوکر جمع ہیں شب جمعہ میں اور آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ وقت کب آ جائے کہ جب آپ تشریف لے آئیں، اس لیے کہ جب وہ آ جائیں گے
تو جتنی بے چینیاں ہیں سب چین میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ جتنی الجھنیں ہیں، یہ جتنی بے چینیاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی. کون ہے ولی العصر؟ کون ہے امام زمانہ؟ امیر المومنین ایک خطبے میں اپنی تعریف خود کر رہے ہیں. مولا کائنات خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. سماعت فرمائی. تقریباً 100 کے قریب فضیلتیں گن کر مولا نے اپنی بیان کی ہیں. خود احتجاج کی منزل پر ہیں، خود اپنی تعریف کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں وہ علی ہوں. سنیے گا حضور، میں وہ علی ہوں جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا ہے. توجہات رکھیے. میں وہ علی ہوں جس نے ملائکہ کو آداب بندگی سکھایا. بہت توجہ رکھیے گا حضور. دیکھیے گا میں اس جملے پر اور اس راہ پر واجب الاحترام عزت مآب سرکار منظور شاہ صاحب سے دعا لوں گا جو رخ اختیار کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں مولا کائنات اپنے بارے؟ میں وہ ہوں جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا. میں نے ہی تو نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا. 110 فضیلتیں اپنی زبان سے خود مولا بیان کر رہے ہیں. اب اس میں کسی مولوی کی، ملا کی، مجتہد کی بات نہیں ہے کہ کوئی درمیان میں. یہ تو خود براہ راست امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. میں وہ علی ہوں جس نے نوح کی کشتی کو ڈوبنے سے بچایا. میں ہی تو ہوں جس نے داؤد کے لیے لوہے کو موم کیا ہے. میں ہی تو ہوں جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا ہے. میں علی ہی تو ہوں جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا ہے. میں علی ہی تو ہوں جس کو اسماعیل کو چھری کے نیچے سے بچایا ہے. میں علی ہی تو ہوں جس نے موسیٰ کو فرعون کے دربار میں کامیابی عطا کی ہے. معززین پنجاب جملہ سماعت فرمائے، ارشاد فرمائے. سنیے گا مولا فرماتے ہیں وہ وقت کہ جب یہودیوں نے مریم کا دامن تھام لیا، یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی، نہ تیری ماں ایسی نہ تیرا باپ. فاشارت علیہ، مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا، بچہ بولنے لگ گیا میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں. جیسے ہی بچہ بولنے لگا جناب عیسیٰ مریم کا دامن چھوڑ کر معذرت کر کے مریم کی عصمت آبرو تسلیم کر کے یہودی چلے گئے. امیر المومنین فرماتے ہیں جیسے ہی یہودیوں نے مریم سے سوال کیا، مریم نے جھولے کی طرف اشارہ کیا میں علی ہی تو ہوں جس نے جھولے میں عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی تھی. میں علی ہی تو ہوں جس نے جھولے میں عیسیٰ کو قوت. 100 فضیلتیں اپنی بیان کر کے توجہ فرمائیے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں اور میں علی ہوں جس نے آدم کی توبہ کو قبول کروایا، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا، عیسیٰ کو قوت گویائی عطا کی. ارشاد فرماتے ہیں میں علی ہی تو ہوں جو مہدی کا بابا ہوں. اللہ اکبر. توجہ فرمائے میرے محترم جو میری بات کو سمجھ رہے ہیں. میں مشکل تو نہیں ہو رہی ہے بات، کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے. میں علی ہی تو ہوں جو مہدی کا بابا. امام زمانہ کے بابا ہونے، جد ہونے پر علی فخر کر رہے ہیں. اب عزت امام زمانہ آپ سمجھیں. 255 ہجری نیمہ شعبان بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ یہ وقت ہو گیا جس میں آپ بیٹھیں. میں ڈیوڑی پر پہنچی، میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ اجازت دے دیجئے کہ میں اپنے گھر جاؤں. ارشاد فرمایا آج کی رات ہمارے گھر قیام کرو. میں نے کہا کہ حکم دے رہے ہیں، روک رہے ہیں، کوئی خاص سبب ہے؟ 11ویں امام نے فرمایا ہاں خاص سبب ہے. بتائیے کیا سبب ہے؟ ارشاد فرمایا اس لیے رک جاؤ، آج میرے گھر اللہ کی 12ویں حجت آنے والی. دیکھیں میری ایک درخواست سنیے گا. اب جو ہم نے کہا کہ معرفت ہونی چاہیے، معرفت یہ کیا چیز ہے؟ معرفت یہ چیز ہے کہ کم سے کم میں اور آپ گھر میں ایک مرتبہ بچوں کو جمع کریں، مائیں بہنیں شادی شدہ ہیں بھی،
اور ان کے درمیان بیٹھ کر امام زمانہ کے ظہور کی دعا مانگ لیا کریں. کم سے کم اتنا فرق تو ہم لوگ چلیں 2 دن بات کر لیں, چلیں 3 دن, چلیں کم سے کم اس شب میں جس میں بیٹھیں. آج تو ٹیلی ویژن کی فلمیں, ٹیلی ویژن کے ڈرامے, یہ کرکٹ کے میچ, یہ سارے جواری ہیں, یہ جواری ہیں. ایک جواری ہیں, دوسرے سارے رائمنڈ والے ہیں. کن کو آپ کرکٹ کے میچ میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دجال کا نظام ہے, یہ شیطان کا نظام ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. یہ ہاتھ کیسے اغوا کر رہے ہیں, کس طرف آپ کو لے جا رہے ہیں. دنیا کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو امام زمانہ کے دروازے سے ہٹائیں. اس لیے جب امام زمانہ کے دروازے پر سب پہنچ جائیں گے, شراب کے سارے کارخانے خود بخود بند ہو جائیں گے. میرا خیال یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی. جوئے کے سارے اڈے خود بخود برباد ہو جائیں گے جب سب امام زمانہ کے دروازے پر آستین رکھ اپنی جبین رکھ دیں گے. اس جبین کو یہ شرف مل جائے کہ اس کے آستانے پر سجدہ کر سکے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت زیادہ پچھتاوا ہو جائے گا اگر نسل رہتا ہے. پھر یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں, یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ متوجہ رہے, یہ تو ہوتا رہے گا, متوجہ رہیے, ٹھیک ہو جائے گا. یہ کیوں آتی ہیں پریشانیاں جب 24 گھنٹے آپ کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے؟ ارشاد فرمایا جو پریشانیاں آتی ہیں اس کی ذمہ داری خود تم پر ہے. بیٹا دیا ہے, میری جوتی کا صدقہ ہے, صحت ملی ہے میری نالین کا صدقہ ہے. جو بیماریاں ہیں, جو پریشانیاں, اس کے ذمہ دار خود ہو. مولا کون چاہے گا وہ پریشانیاں خریدے؟ کون پریشانیوں میں مبتلا ہونا چاہتا ہے؟ یہ کیا بات جب 24 گھنٹے آپ کا ہاتھ ہے؟ فرمایا دو موکل ہیں, 2 ملک ہیں, 2 فرشتے ہیں, ادھر بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھا ہے, حرکتوں کو نوٹ کر رہا ہے. اچھا کام کرتے ہو یہ لکھ لیتا ہے, برا کام کرتے ہو یہ لکھ لیتا ہے. جب کبھی دنیا میں اللہ نہ کرے کبھی تم سے کوئی برا کام ہو جاتا ہے, یہاں بیٹھا ہوا رجسٹر کھولتا ہے, تمہارا گناہ لکھنے لگتا ہے. جیسے ہی تمہارا گناہ لکھنے لگتا ہے, میں آ کر فرشتے کے قلم پر ہاتھ رکھ دیتا ہوں, حکم دیتا ہوں تقدیر کو. چلتے چلتے تمہیں ٹھوکر لگ جاتی ہے, پیر میں سے خون نکل آتا ہے, 2 دن پیر پکڑ کے بستر پر بیٹھ جاتے ہو. میں فرشتے سے کہتا ہوں میرے غلام نے گناہ کیا تھا, میں نے دنیا میں بدلہ دے دیا ہے. سبحان اللہ. میں تیری عزت پہ قربان, میں تیری کریمی پہ قربان. یہ جو روٹی کھا رہے ہیں یہ پاکستان کا صدر نہیں کھلا رہا ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ سب دھوکے باز ہیں. اور آپ وہ لوگ ہیں, میں اور آپ, جو دھوکے میں آ جانے والے ہیں. ہم اصل بادشاہ کو بھولے ہوئے ہیں, تبھی ذلیل ہو رہے ہیں, تبھی پریشان ہو رہے ہیں. آج میرے گھر اللہ کی 12ویں حجت آنے والی. حیران ہو کر بی بی حکیمہ خاتون نے کہا 12ویں حجت. حیران ہو گئی میں نے بی بی نرجس خاتون صلوات و سلام اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد وآلہ, مادر گرامی امام زمانہ, معصومہ, پاکیزہ, بطول بی بی, طیبہ, طاہرہ بی بی. گھبرائے تو نہیں؟ اتنی جلدی بس میں دے دوں گا منبر جناب شاہ صاحب کو.